بڑی مالکان شخصیت تاج الخدمہ تاج العلماء حضرت علامہ سیدی شاہ نورانی میاں اشرفی امیر رونق محفل ہو رہے ہیں. استقبال کریں. نعرہ تکبیر. راستہ دے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی محبت بے ادبی میں شمار ہو. استقبال و خیر مقدم کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. شہزادہ حضور غازی کے ملت, تاج العلماء, تاج الخطباء, ساری دنیا جن کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے انتظار کی فہرست میں کھڑی نظر آتی ہے, ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. حیدری, اور ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا. اللہ کے سامنے قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا, پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا. قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا, پیاسے نے پانی. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. بالکل ہندوستانی ریل کی طرح آج ہمارا جلسہ بھی اپنے ایکچول ٹائم سے, شیڈیول ٹائم سے تھوڑا سا ڈیلے ہے. ہندی میں کہتے ہیں نردھارت سمے سے ویلمب ہے. اب اتنی رات ہو گئی, مسکرائیں گے نہیں تو سنائیں گے کیا؟ اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ بہت گھبراتا ہے. بس اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے. کم سے کم اسی دیکھ کے ہم سمجھ جائیں گے کہ ماحول چاہے جتنا برا ہو, ہمارے اچھے دن ہمیشہ رہتے ہیں. اور کیوں نہ ہو, ان کو تو آج تک نہیں ملے اچھے دن, ہمیں تو 1400 برس پہلے ہی میلاد کے تحفے نے جشن پنجتن ہے. اسی مناسبت سے میں نے ایک انتہائی مشہور و معروف, اتنی مشہور آیت کریمہ کہ نہ جانے کتنے لوگ بچپن سے لے کے 55 تک سنتے آئے, جس کے سینے میں معمولی سا بھی اگر حسینی دل ہے اور دھڑکتا ہے حسین حسین کہتے ہوئے, وہ تو سنتا آیا ہے. بلکہ میرا وجدان کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہم 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہیں. اتنی مشہور آیت کی ترجمہ نہ کروں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, پھر بھی کر دوں تاکہ ترجمانی بھی ہو جائے, سمجھنے میں تھوڑی آسانی بھی ہو جائے, اور اطمینان نورانی بھی ہو جائے. ارشاد ربانی ہے, اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے, اے محبوب آپ فرما دیں. آپ فرما دیں کہ میں اپنی خدمت پر, اپنی ڈیوٹی کے عوض کوئی صلہ تم سے نہیں چاہتا, مگر اپنے گھر والوں کی, اپنے بچوں کی محبت چاہتا. یہ بات حضور نے کہی نہیں تھی, اللہ نے کہلوائی ہے. کہلوائی, اے محبوب مانگ لو. آسک them, ان سے مانگو جنہیں آپ نے توحید کا چراغ عطا کیا ہے. ان لوگوں سے مانگو جن کے لیے آپ اجالا بن کر کے آئے, سراج منیر بن کے آئے. میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر میرا نبی مانگتا
ایک جان مانگتا تو لوگ 10 جان دیتے، ایک چیز مانگتے تو لوگ 100 چیز دیتے، مگر حضور مانگ نہیں رہے ہیں۔ انہیں قرآن دیا مگر اجرا نہ مانگا۔ آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں انڈرسٹینڈیبل ٹرمینالوجی میں، تو نذرانہ نہیں مانگا، تاکہ بالکل کیچ کر لیں آپ۔ قرآن دیا مگر کچھ نہیں مانگا، ایمان دیا مگر کچھ نہیں مانگا، عرفان دیا مگر کچھ نہیں مانگا، اسلام دیا مگر کچھ نہیں مانگا۔ بھٹکوں کے لیے چراغ بن کر کے آئے مگر کچھ نہیں مانگا، گمگشتہ راہوں کی منزل بن کے آئے مگر کچھ نہیں مانگا، جنت کی خوشخبری سنا دی مگر کچھ نہیں مانگا، سب کو ان کے رب سے ملا دیا مگر کچھ نہیں مانگا۔ راہوں میں کانٹے بچھائے گئے اس منزل کو طے کرنے کے لیے، پھر بھی نبی نے کچھ نہیں مانگا۔ حد تو یہ ہے کہ ان کے جسم پاک پر ناپاک لوگوں نے اوجھڑیاں تک پھینکی مگر حضور نے کچھ نہیں مانگا۔ میں سیدھے ایکسپریس وے پہ آ رہا ہوں کیونکہ اب کسی گلی میں جانے کا موقع نہیں ہے، رات بھی کافی ہو گئی ہے، بات بھی کافی ہو گئی ہے، اس لیے کوئی جملہ پھسلنا نہیں چاہیے۔ سب کام پہ کام کرتے جا رہے ہیں، کسی کو صداقت دے دی، کسی کو عدالت دے دی، کسی کو سخاوت دے دی، کسی کو کرامت دے دی، مگر جب اجرے کی بات آئی، صلے کی بات آئی، بدلے کی بات آئی تو نبی نے کچھ نہیں مانگا۔ یہ بات کب کہی گئی؟ اس وقت کہی گئی جب دار الندوہ کے اندر، بالکل شارٹسٹ وے پاسبل سے گزر رہا ہوں، دار الندوہ ایک مدینے میں بھی تھا، مکے میں بھی تھا، اور وہیں سے ان لوگوں نے یہ نام چورایا ہے اور یہ طے کر لیا کہ جس کمرے میں حضور کے خلاف کانسپریسی کی جائے اسے ندوہ ہی کا نام دیا جائے۔ اب وہ ندوہ چاہے مکے میں ہو چاہے لکھنؤ میں ہو، کچھ پلے پڑ رہا ہے۔ دار الندوہ میں میٹنگ کیا، طے کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، کیونکہ جناب ابو طالب کا ایسا ڈر سب کے سینے میں سمایا ہوا تھا کہ اگر ایک قدم ہم نے آگے بڑھایا محمد کے خلاف تو یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو پلاننگ کیا کہ کچھ لالچ دو، چنانچہ ابو جہل کو چنا گیا اور ساتھ میں ولید ابن مغیرہ کو کہ تم لوگ جاؤ اور لالچ دو، شاید لالچ میں مان جائے۔ حدیث کے الفاظ گواہ، ابو جہلیوں نے ایک کے بعد ایک آفر پیش کیا، کام تمہیں مکے کا چودھری بنا دیں گے لیکن حق بات جو تم کہتے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ حضور نے انکار کیا۔ ہم تمہیں اپنی جماعت کا لیڈر بنا دیں گے، اب تو کم سے کم ہمارے معبود کو کچھ نہ کہو۔ حضور نے انکار کیا۔ ہم تمہیں پورے قریشی جماعت کا صدر بنا دیں گے، اب تو مان جاؤ۔ تب تک ولید نے کہا ہم تمہیں کعبے کا متولی بنا دیں گے، اب تو مان جاؤ۔ نبی سنتے رہے، توجہ چاہوں گا، انکار کرتے رہے، سنتے رہے، انکار کرتے رہے۔ ادھر تلوار کا زور تھا، ادھر آقا کے کردار کا زور تھا۔ آقا نے فرمایا اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ، والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے رب کی عزت کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اے ابو جہل اگر تو میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں حق بولنے سے باز نہیں ہوں۔ یہ سب باتیں کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً آپ سنتے ہیں، اس لیے میں بالکل شارٹسٹ وے پاسبل سے گزر رہا ہوں، بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ۔ کافروں سے نہیں مانگا، اللہ پر فرما رہے محبوب کافروں سے نہیں مانگا، ٹھیک ہے اپنے چاہنے والوں سے تو مانگ لو، مانگ لو ان سے۔ حضور نے نہیں مانگا، غیرت پاک محمدی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں کچھ اس کا بدلہ مانگوں۔ صدیق اکبر سب کچھ نشاور کرنے کو تیار ہے مگر حضور لب نہیں ہلا رہے، فاروق اعظم لب نہیں ہلا رہے، عثمان غنی اتنے غنی کہ سب ہل جائے لیکن لب نہیں ہلا رہے۔ پھر وہ وقت آن پڑا، رب کعبہ نے بذریعہ جبریل وحی الہی بھیجا،
اور کہا محبوب تمہاری غیرت منع کر رہی ہے نا، مگر میری محبوبیت کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کچھ نہ مانگے۔ اے چاند سورج کو ٹھکرانے والے، اگر مانگنا ہے تو بس اپنے علی کی محبت، اپنے حسن کی محبت، اپنے حسین کی محبت، اپنی فاطمہ کی محبت مانگو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پنجتن پاک کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث کے کئی راوی حضرت ابو ہریرہ تو کئی ایک طرق سے ہیں، اس کے علاوہ انس بن مالک، حضرت ابن عباس، برا بن عازب، زید بن ارقم، میں کن کن کا نام شمار کر رہا ہوں۔ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے۔ خبیث کی ہمت نہیں ہے کہ اس حدیث کی فضیلت کا انکار کرے۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک، کئی راوی ہیں، لیکن آؤ گھر کی روایت سنو۔ حضور کے چچازاد کیا کہہ رہے ہیں؟ چچازاد حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا ہے، یا ابن عم، اے رسول اللہ بتائیں من ہی ہاؤلائے قرابتک الذی وجبت علینا المعدہ، اور ایک روایت میں ہے معدتہم۔ اے اللہ کے رسول بتائیں وہ آپ کے گھر والے کون ہیں؟ توجہ رہے، وہ آپ کی اہل بیت کون ہیں؟ وہ آپ کے گھر کے بچے کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی؟ مستحب نہیں، مباح نہیں، توجہ سے سنیے گا، سنت نہیں، سنت موقدہ یا غیر موقدہ نہیں، واجب۔ You have to love، تمہیں محبت کرنا ہی پڑے گا۔ وہ ہیں کون؟ وہ ہیں کون جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ قربان جاؤ اہل بیت نبوت پر۔ حضور نے آواز دی، یا علی تعال، یا علی تعال۔ حدیث کے الفاظ، علی دوڑتے ہوئے آئے، سرکار نے اپنے پیچھے علی کو کھڑا کیا رائٹ سائڈ میں، پھر آواز دی، یا فاطمہ، یا قرۃ عینی تعالی، اے فاطمہ تو بھی آ جا۔ عفت مہا پردہ نشین فاطمہ زہرا ہی، میرے نبی نے انہیں اپنی کملی میں پیچھے چھپا لیا۔ پھر حسن حسین، فرمایا یا حسن تعال، یا حسین تعال، اے حسن تم بھی آ جاؤ، اے حسین تم بھی آ جاؤ۔ اب چار وہ پانچویں نبی، سب تن والے، کیا پنج یعنی پانچ، تن یعنی بدن، یہ پانچوں مصطفیٰ کی کملی میں چھپ گئے۔ آواز آئی، یہ ایک دو تن نہیں، پنج تن۔ ہائے 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 ہائے، واہ، نعرہ حیدری، پنجتن پاک کانفرنس، حضور تاج العلماء، سبحان اللہ سبحان۔ فرمایا اللہم ہاؤلائے، حدیث کے الفاظ سنو، جامع ترمذی، اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے۔ اب اگر محدث اعظم غوث پاک کے گھر والے ہیں تو شیخ الاسلام بھی گھر والے ہیں کہ انہی کے بیٹے، غازی ملت بھی گھر والے ہیں انہی کے بیٹے، غازی ملت اگر گھر والے ہیں تو یہ فقیر اشرفی بھی انہی کا بیٹا ہے، گھر والا۔ نبی یہی تو فرما رہے ہیں، یہ شجر نبوت، اس کے گلاب، اس کے پھول، یہ ہیں تو پنج، مگر صبح قیامت تک ان کی چمک چمکتی رہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اللہم ہاؤلائے، کیا فرمایا؟ اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، اللہم انی احبہم واحب من یحبہم، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی کروں گا جو ان سے محبت کرے گا۔ ایک موقع تو یہ تھا جب میرے نبی نے پانچوں کو اپنی کملی میں بلایا، اور جب بلایا تو سب نے دیکھ لیا کہ چاند اور سورج کو ٹھکرانے والے مصطفیٰ، علی اور فاطمہ حسنین کو سینے سے لگانے والے مصطفیٰ، یہ اعلان کر رہے کہ اے ابو جہل، تجھے آسمان کے چاند اور تارے مبارک ہوں، مجھے تو میرے گھر کے چاند تارے مبارک۔ واہ واہ واہ۔
باد زندہ باد. ان کے سامنے ان کی چمک ماند ہے. ایک تاج العلماء، تاج العلماء، تاج العلماء، تاج العلماء. جانشین حضور محدث اعظم ہند، زندہ باد زندہ باد. جانشین حضور محدث اعظم ہند. سبحان اللہ. ایک موقع تو یہ تھا، اور اہل بیت کی ٹرمنالوجی جو ہے وہ قرآن ہی نے ہمیں دی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ایک الگ بڑا چیپٹر ہے تطہیر کے حوالے سے، کبھی وقت رہا تو صرف اسی حوالے سے بات ہوگی. لیکن آئیے، ایک موقع اور تھا جب اسی طرح اپنی چادر حضور نے پھیلائی تھی، اور وہ یہ تھا کہ نجران کے عیسائی، نام سنا ہے نا، واقعہ سنا ہے. نجران کے عیسائی جو تھے وہ مدینے پھیلتے ہوئے اسلام سے انہیں بڑی الجھن ہو رہی تھی، اور آج بھی اسلام و فوبیا کی پھیلی ہوئی فضا نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ سب کو اسلام سے تکلیف اس لیے ہے کہ سارے ریلیجین گھٹ رہے ہیں، اسلام بڑھ رہا ہے. اور انفیریٹی کمپلیکس کا حال یہ ہے کہ غلط جان کے بھی اسے صحیح سمجھا جا رہا ہے تاکہ کم سے کم ہمیں صحیح سمجھا جائے. یہ احساس کمتری اس درجے تک جا چکی ہے. خیر، میں ان سیاسی عنوان پہ نہیں جانا چاہتا. ایک موقع اور تھا جب نجران کے عیسائیوں نے ایک ایلچی، ایک قاصد بھیجا اور یہ کہا کہ ہم تمہیں نبی نہیں مانتے ہیں. معاذ اللہ، اس طرح کی بات آئی. پلاننگ جب کی تو کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا آپ ہماری بات نہیں مانتے. وہ کیا؟ کہا ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. معاذ اللہ. اور آپ عیسیٰ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں. ہمارا آپ سے کیسے میل ہوگا؟ حضور نے بہت سمجھایا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی یا رسول کیوں کہتے ہیں. بیٹا اس لیے نہیں کہتے کیونکہ اللہ لم یلد ہے ولم یولد. نہیں سمجھ میں آیا تو جبریل کے ذریعے آیت آ گئی. محبوب ان سے پوچھو، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ان سے پوچھو کہ اگر عیسیٰ اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا تو what do you say about آدم؟ وہاں تو ماں بھی نہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ آدم ہی کی طرح ہیں، دونوں کو کن کہہ کر اس نے پیدا کر دیا. یہاں تو مریم ہے، وہاں تو آدم علیہ السلام کے نہ ابا ہے نہ اماں ہے. تو جب وہ نبی ہیں تو پھر عیسیٰ نبی کیوں نہیں؟ مگر کہتے ہیں نا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. عقل ہوتی تو سمجھ جاتے، نہیں مانے. تب حضور نے اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ کرتے رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے یہ پیغام دے دیا، محبوب سے جا کے کہہ دو فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. قرآن پاک کا 3 پارہ. اے محبوب، آپ نے جو ان سے بحث کی، اللہ پاک فرما رہا آپ نے جو ان سے بحث کی اس دلیل کی روشنی میں جو اللہ نے آپ کو بتائی، اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ان سے بحث مت کیجئے بلکہ ان سے مباہلہ کیجئے اور ان سے کہیے کہ تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں. ان سے کہیے تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں. محبوب ان سے کہیے کہ تم اپنے مردوں اور اپنی جانوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں. قاصد جیسے ہی پہنچا اس نے پلاننگ شروع کر دی. ان کے اپنے بلیفز کے حساب سے جو بڑے بڑے فادرز تھے، جو بڑے بچوں کی بات آئی تو ان کی اپنے بلیفز کے حساب سے جو بہت پائس نیک بچے کہے جاتے تھے، ایسے بچوں کو انہوں نے آگے بڑھایا. آؤ ادھر ان کے بچے آگے بڑھے.
इधर मुस्तफ़ा की नजर मदीने के बच्चों पर, वहाँ अनस बिन मालिक हैं, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर भी हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर भी हैं, वहाँ अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर भी, बड़े से बड़े जलीलुल कद्र सहाबा के बच्चे खड़े, मगर मेरे नबी ने किसी को नहीं बुलाया। फरमाया या हसन ताल। इस हदीस को तो तुम मानते हो ना? वाह इनका वाह, एक क्राइटेरिया है जो बुखारी मुस्लिम में नहीं, हम नहीं मानेंगे, इसे तो मानिए मुस्लिम में है। क्या बात। या हसन ताल, ऐ हसन आजा, या हुसैन ताल, ऐ हुसैन आजा। गोया बुला के, तवज्जो चाहूंगा, बुला के नबी ये मैसेज दे रहे हैं कि ऐ नजरान के ईसाइयों, तुम्हारे सारे बच्चों पर मेरे हसन हुसैन भारी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। बात आई औरतों की, तो अपनी मान्यता, अपने बिलीव्स के हिसाब से उन्होंने अपनी सोसाइटी से ऐसी औरतों को चुना जिन्हें वो नन कहते हैं, मदर्स कहते हैं, सिस्टर्स कहते हैं, जिनके बारे में इनका अकीदा ये है कि ये परतवे मरियम है, ये शादी नहीं करती, इनकी निगाहें पाक हैं। ऐसी औरतों को चुना, 8-10 औरतें सामने आई। मेरे नबी के खानदान में औरतों की कमी नहीं, आपकी अज़वाजे मुतहरात काशाने नबुव्वत में मौजूद वो बीवियां जिनके बारे में कुरान ने कहा या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम्हारी जैसी कोई औरत इस नील गगन ने नहीं देखी। वो बीवियां मौजूद है जिनके बारे में कुरान ने कहा वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, ऐ नबी की घरवालियों तुम सारी औरतों की तरह नहीं हो, जाहिलों को जहालत करने दो, तुम नबी के घर में रहो। वो बीवियां जिनकी तहारत पर मोहर लगाते हुए कुरान ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। वो खवातीन जिनमें कोई हफ्सा है, कोई आयशा सिद्दीका है, कोई जनाबे सफिया है, कोई जनाबे मैमूना है, कोई जनाबे रैहाना, कोई जनाबे उम्मे सलमा, कोई जनाबे सौदा, कोई उम्मे हबीबा, कोई हजरत मारिया, बड़ी से बड़ी जलीलुल कद्र खवातीन है। मगर अदूनी के गयूर मुसलमानों, मदीने की फिजाएं गवाह, नबी ने न किसी की बीवी को न अपनी बीवियों को बुलाया। जब सामने ननों को देखा तो आवाज दी या इब्नती फातिमा ताली, आजा, कायनात की हर औरत पे तू तना भरी। इको थोड़ा रखें और उसको बढ़ाए नहीं, थोड़ा इको रखें, बढ़ाए नहीं उसको। कायनात की सारी औरतों पे तन्हा फातिमा भारी। वाह, बात आई अब जानों की, तुम अपनी जानों को बुलाओ, अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने नफूस को बुलाओ, हम अपने नफूस को बुलाएं, तुम अपने नफ्सों को बुलाओ, हम अपने नफ्सों को बुलाएं। तो उन्होंने अपने बिलीव्स के हिसाब से, जब बड़े बड़े फादर्स, हाई प्रीस्ट, रेवरेंड, बड़े से बड़े इनके जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो चर्चों के बड़े बड़े पोप होते हैं, उन पोप्स को बुलाया। नबी की निगाह नबूवत मदीने के नौजवानों पे पड़ी। कोई सदाकत वाला, कोई अदालत वाला, कोई करामत वाला, कोई सजात वाला, कोई बहादुरी वाला, कोई बद्र वाला, कोई ओहद वाला, कोई खैबर वाला, कोई खंदक वाला। मगर कुर्बान जाओ जुरत शान हैदर पे, किस्मत पाके हैदर पे नबी ने किसी और को नहीं, अली को बुलाया। नारे हैदरी, किसको बुलाया जरा जोर से आप बोले? अली को। तवज्जो चाहूंगा अगले जुमले को जरा सहारा देना। अली को बुलाया, गोया फरमाया ऐ लोगों, नजरान के ईसाइयों, मेरे अली को देखो, अली को देखो। तुम्हारे सारे मर्दों पर मेरा अली भारी, सारे जानों पर मेरी जान भारी, सारे नफ्सों पर नफ्से नबी यानी अली भारी। इतना कहना था
تمام غلامان علی جھوم اٹھے اور فرد محبت میں کہہ اٹھے اے علی تیری قسمت کو سلام. ہم سمجھ گئے کہ علی صرف نبی کے بھائی نہیں بلکہ علی جان محمد ہے, علی نفس محمد. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, واہ. علی نفس محمد ہیں, علی جان محمد. پنجتن, وہاں بھی پنجتن. سب کو جب حضور نے اپنی ردائے پاک میں رکھا تو جناب فاطمہ تو پردے میں, لیکن نور کی طلعتیں ان کے جلووں کا طواف کر رہی ہیں. چاروں طرف سے انوار و تجلیات کی برسات. روایت میں ہے کہ جب وہ قریب آئے مباہلے کے لیے, تب تک جو آگے ان کا وہ چل رہا تھا قاصر, اس نے ان کے ہیڈ کو روکا. رک, کہاں جا رہا ہے؟ ارے ان چہروں کو تو دیکھو, look at the face. ان کے چہروں کو تو دیکھو, ان سے تو مباہلہ کرنے جا رہا ہے. میری عقل تو کہتی ہے کہ یہ وہ چہرے والے ہیں کہ اگر ہاتھ اٹھا دیں تو جمع ہوا پہاڑ اکھڑ کے قدموں میں آ جائے. خیریت چاہتے ہو تو الٹے پیر واپس ہو جاؤ. واپس ہو گئے. نبی نے مسکرا کے فرمایا ان کی قسمت اچھی تھی, ان کی قسمت اچھی تھی کہ یہ چلے گئے, نہیں تو اگر ان پر لعنت بھیجتے وقت میری فاطمہ ہاتھ اٹھا دیتی, میرے حسن حسین اگر ہاتھ اٹھا کر ان پر لعنت بھیج دیتے تو عزت رب کعبہ کی قسم پوری کائنات میں عیسائیت کا نام مٹ جاتا. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیچ کر رہے ہیں. ایک موقع یہ بھی تھا. پھر فرمایا اللہم والہم, اے اللہ اللہم والی, ان سے تو محبت کر. اللہم انی احبہم وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُمْ, میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی کرتا ہوں جو ان سے محبت کرتا ہوں. یہ ہے فیضان پنجتن. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں اور کلیئر کرتا چلوں, کیونکہ میں صرف دن کا پیر نہیں ہوں, رات کا مولوی بھی ہوں, تو مجھے خانقاہ کے ساتھ تھوڑا سا درسگاہ کا جو نمک کھایا اس کا بھی حق ادا کرنا ہو. پنجتن کی ٹرمینالوجی جو ہے وہ کچھ لوگ کیچ کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے. جن کا دماغ ہم سے میچ نہیں کرتا وہ کیچ نہیں کرتا. اس لیے پہلے دماغ کو میچ کرو. یہ کیا ہے پنجتن؟ پنجتن آج کل ایک چلا ہے, ان سے کہہ دینا یہ پنجتن ہے کیا؟ پنج تن. یہ تو شیعہ لوگ یوز کرتے ہیں. میں نے کہا شیعہ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو کیا تم نہیں پڑھو گے؟ شیعہ حضور کو نبی مانتے ہیں تم نہیں مانو گے؟ شیعہ بھی حیدر حیدر کرتے ہیں تم چھوڑ دو گے؟ شیعہ بھی محرم میں روتے ہیں تو تم ہنسو گے؟ کچھ لیمیٹیشن ہوتی ہے. ان کو کہنے دو, انہیں ان کا پنجتن مبارک ہو, ہمیں ہمارا پنجتن. واہ, کیا بات ہے, بہت خوب مولانا, بہت خوب. یہ غالی لوگ ہیں, غلو میں ڈوبتے ہیں. کچھ سنیوں میں بھی ایسے ہیں شجر میاں جو اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس حد تک کہ غلو ہو جاتا ہے, اور غلو میں ان سے بڑھ کر کسی کو کچھ سمجھتے ہی, سب سے بڑے وہی ہیں. ایسا غلو اسلام کو میں پسندیدہ نہیں. یہی غلو شیعوں کو لے ڈوبا. علی علی وہ بھی کرتے ہیں, حسن حسن, حسین حسین وہ بھی کرتے ہیں, غم حسین میں وہ بھی روتے ہیں, لیکن کامیاب نہیں غلو کی وجہ سے. اس لیے غلو سے بچو, ورنہ سنو اگر اسی طرح تم نے غلو کیا تو تمہارے ساتھ تمہارے پیر قیامت کے دن وہی کریں گے جو شیعوں کے ساتھ مولا علی کرنے والے ہیں. اب سدھر جاؤ, لائن پہ آ جاؤ, غلو سے بچو. اللہ ہم سب کو بچائے, کہہ دو آمین. ہمیں ہمارے پنجتن مبارک, انہیں ان کے پنجتن مبارک. اچھا میں لکھنؤ شہر سے بیلانگ کرتا ہوں, وہاں ہر ٹائپ کے آپ کو ملیں گے لوگ. آپ اگر دریائے گومتی کے لیفٹ سائڈ میں جائیں
تو وہاں بھی کہیں گے ہم بھی پنجتن ہیں. جو قاعدے سے ڈھنگ سے درود نہیں پڑھ پاتے سوائے درود ابراہیمی کے، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی پنجتنی. ہم نے کہا بھائی آپ کیسے پنجتنی؟ یعنی ہم اس لیے پنجتنی ہیں کہ دیکھو ہمارے پنجتن نبی ابو بکر عمر عثمان علی. میں نے کہا یہ تو ہے یار. ندی کے اس طرف گئے ہم، کالے کالے کپڑے میں سینہ پیٹنے والے لوگ ملے، ہم بھی پنجتنی ہم بھی پنجتنی. ہم نے کہا آپ کے پنجتن کون؟ کہ ہمارے پنجتن نبی ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں. پھر میں سنیوں کی محفل میں گیا، آپ لوگ بتائیں آپ کے کیا؟ کہیں ادھر سنگل پنجتن ادھر سنگل پنجتن. سنیوں اپنی قسمت دیکھو، تم سنگل نہیں ڈبل پنجتنی ہو. ہمارے پاس سنگل نہیں ڈبل پنجتن ہے. ایک پنجتن ہمارے نبی علی فاطمہ حسن حسین، دوسرے پنجتن نبی ابو بکر عمر عثمان علی. ہم اس پنجتن میں، یہ پنجتن بھی ہمارے، وہ پنجتن بھی ہمارے. مطلب صاف. سنیوں اپنا مقدر دیکھو، گھر والے پنجتن بھی اپنے، در والے پنجتن بھی اپنے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور تاج العلماء. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ نہیں آپ نے غور کیا کہ نہیں؟ علی کی قسمت دیکھو، علی کی قسمت. علی دونوں پنجتن میں. ادھر دیکھو نبی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی. یہاں بھی علی. اب ادھر آؤ، نبی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، علی. یہاں بھی علی. یعنی در والے پنجتن میں بھی علی، گھر والے پنجتن میں بھی علی. جب علی کا یہ جلوہ سنیوں نے دیکھا تو کہنے لگے اب تو بس دن رات صرف علی 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 کرنا ہے. کریں گے تو نبی کا در بھی ملے گا، در بھی ملے گا. واہ واہ غازی ملت، اولاد حضور غازی ملت، جانشین حضور محدث اعظم ہند، جانشین حضور محدث اعظم ہند، فیضان ابو طالب. دونوں پنجتن میں علی. گھر والے بولو علی کو. تبھی تو علی کا دامن تھامنے میں ایک ہاتھ میں نہیں، دونوں ہاتھ میں لڈو آ جاتا ہے. فیضان در بھی ملتا ہے، فیضان گھر بھی ملتا ہے. اور یہ بات تو ببانگے دوہر بڑے سے بڑے جلیل القدر صحابہ. میں سب کا کیا نام لوں؟ جن کا نام لے کے یہ لوگ ڈراتے ہیں میں ان کا نام لیتا ہوں. کون؟ سید العادلین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. خود روایت کرتے ہیں، کننا فی غدیر خم، ہم سب غدیر خم کی وادیوں میں تھے کہ نبی نے ہم سب کو اکٹھا کیا، نماز ادا کی، اس کے بعد خطبہ دیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص، ابھی میرے والد صاحب ایک کتاب لکھ رہے ہیں، میں مجھے دیا کہ بیٹا دیکھ لو. وہ غدیر خم کی تمام احادیثوں کو اکٹھا کر کے جو اس میں جرح و تعدیل کی بحث کی ہے والد صاحب نے. مجھے حیرت ہوتی ہے، ایک طرف تو وہ دن میں محدث اعظم کے آستانے کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں اور رات میں کتاب لکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ جب موبائل کھولو نظر آ جاتے ہیں. بہرحال توجہ ہے آپ لوگوں کی. تو وہ میں اس کی تحقیق کی روشنی میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سب اکٹھا تھے. آقا کریم علیہ السلام نے علی کو اپنے پاس بلایا اور ایک آیت پڑھی. کیا پڑھی؟ کون سے بولو؟ ایک آیت پڑھی. قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی مومنین کی جان کے مولا ہیں. کیا ہے؟
مولا میں نے اس لیے ترجمہ کیا کیونکہ نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب بھی ہیں، جان سے زیادہ قیمتی بھی ہیں، جان کے مالک بھی ہیں، اور جب تینوں ہیں تو مولا ہے، اسی لیے تو سب سے اولا ہے نبی مومنین کی جان کے مولا ہے۔ حضور نے فرمایا، اب سرکار کے الفاظ سنو، جب سب نے یہ آیت سن لی تو فرمایا هل تعلمون انی اولا بکم من انفسکم، اے میرے صحابہ کیا تم یہ جانتے کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ سب نے کہا ہاں ہاں۔ بلا بلا، سرکار نے پھر دوسری بار پوچھا کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ سب نے بلا بلا کہا۔ جب تیسری بار کہا تو ایک صحابی نے ہاتھ میں تلوار لی اور کہا حضور حکم دیں تو میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں، آپ ہی تو ہماری جان کے مولا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص، برا بن عازب، زید بن ارقم مشترکہ طور پہ روایت کرتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدْ عَلِيٍّ قَائِلًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَنْ كُنْتَ مَوْلَا فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔ نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا عزت رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں تیرا مولا ہوں تو سن، میں جس کا مولا ہوں میرا بھائی علی بھی اس کا مولا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور تاج العلماء۔ میں جس کا مولا ہوں علی بھی۔ سب سے پہلے who was the first who greeted؟ سب سے پہلے کس نے مبارکبادی دی؟ کس نے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس بھی، فقام عمر بن خطاب قائلا ہنیئا لک یا علی بن ابی طالب مبروکا بک یا علی بن ابی طالب۔ حضرت عمر فرماتے ہیں انت اصبحت مولایا و مولا لکل مومن، اے علی بن ابی طالب ولایت مبارک ہو، علی بن ابی طالب کرامت مبارک ہو، آج سے تم میرے بھی مولا اور پوری امت کے مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے، ہاتھوں کو اٹھا کے۔ یہ ہے پنجتن کی گھڑی جسے دنیا علی کہتی۔ معمولی سی گرمی اگر پڑ جائے دل میں تو گرمی سر کو لگتی ہے، پسینہ پاؤں سے آتا ہے۔ قیامت کے دن کی گرمی کبھی سوچا ہے؟ سورج سوا نیزے پر ہوگا، سوا نیزے پر۔ گنہگاروں کے سر ایسا کھولیں گے، محدثین نے فرمایا جیسے آگ پر ہانڈی جوش مارتی ہو۔ ایسے موقع پہ نفسی نفسی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اور اب معلوم ہے جس طرح دنیا میں آئے ہو نا اسی طرح اٹھائے جاؤ گے، کلوتھ نہیں ہوگا، کپڑا وپڑا احرام کچھ نہیں۔ گرمی ہوگی لیکن بے شرمی نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ سب کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں، کسی کو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ رب کی عزت و جلال کی گرمی کے سامنے، سورج کے سوا نیزے ہونے کی حدت کے سامنے لوگ ترسیں گے، تڑپیں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے، بھیڑ میں رہیں گے مگر تنہا محسوس کریں گے، کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، کسی کی نظر بہکے گی نہیں، کوئی کسی کو گھورے گا نہیں، مگر اسی قیامت خیز ماحول میں، اسی قیامت پر ایک قیامت ہوگی جب اسی مجمع عام میں 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں ایک نور والی ڈولی نکلے گی، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یا اہل الجم نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر بکم فاطمہ بنت رسول۔ ایک ندا دینے والا
کہے گا اے محشر والو سروں کو جھکا لو, نگاہوں کو نیچی کر لو, رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی. زور غازی ملت زور تاج العلماء زور تاج العلماء زور تاج العلماء زور تاج العلماء جانشین حضور محدث اعظم ہند. تو جب علی خیبر شکن جیسا باپ ہو, جب جناب سیدہ کائنات خاتون قیامت جناب زہرا بطول جیسی ماں ہو, ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے ملن, تب جا کے حسین و حسن کا جنم ہوتا ہے. واہ واہ, اور تب جا کے یہ تیار ہوتا ہے جسے ہم پنجتن کہتے ہیں. یہ فیضان پنجتن. بڑے سے بڑے صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کھاتا نہیں, حرام بولتا نہیں, اپنے آپ کو گناہوں سے اگر بچا کے چلتا ہے, تو اسے کہیں تعویذ مانگنے کی ضرورت نہیں, صرف اپنے دروازے پہ علی فاطمہ حسن حسین نبی کا نام لکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. مگر ہم ڈبل پنجتنی ہیں, ہم نہ نبی کے در کو چھوڑنے کو تیار, نہ نبی کے گھر کو چھوڑنے کو تیار. پہلے ہم ایک وائرس سے بہت پریشان تھے جو در والی بات زیادہ کرتے تھے, گھر کی طرف توجہ نہیں. اب ایک نیا وائرس ڈیولپ ہو رہا ہے جس کے پاس در کی بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. مگر میں اس گھر سے تعلق رکھتا ہوں جو در کی بھی نمائندگی کرتا ہے اور نبی کے گھر کی بھی کرتا ہے. دونوں کو تھامنا. ان پانچوں سے محبت کا تقاضا خدا نے اپنے محبوب سے کروایا. اے نبی, ان سے محبت کرواؤ. یاد رکھنا کسی بھی صحابی کی توہین اسلام میں ناقابل برداشت ہے. اب تو جنتی ہوا بھی چل پڑی. کسی صحابی کی توہین, اور اگر وہ اولو العزم صحابی ہیں سابقون الاولون, تب تو ان کی توہین تمہیں حرام سے بڑھا کر کے موجب کفر تک لے کے چلی جائے گی, لزوم کفر تک بات چلی جائے گی. اس لیے صحابہ پہ انگلی اٹھانے سے پہلے سوچا کرو. تمہیں کوئی رائٹ نہیں, کوئی رائٹ نہیں کسی صحابی کو کسی صحابی کے سامنے کھڑا کرو. ایک بات میرے دادا محدث اعظم اکثر کہا کرتے تھے, میرے والد گرامی اور میرے بڑے والد گرامی بھی کہا کرتے ہیں, ان کے جملوں کا امین ہوں, ان کا فطری جانشین ہوں, اس لیے وہ بات بڑی ذمہ داری سے میں آج تم سے بھی کہہ رہا ہوں. نبی کی توہین کرنا کفر ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو, پیچھے والے بولو. نبی چاہے جو ہو, کسی بھی امت کا نبی ہو, انسلٹ کیا ہے؟ کفر. کسی نبی کو ماد اللہ ثم ماد اللہ حاشا کلہ اگر کوئی گالی دے دے تو کافر ہو جائے گا. کیا ہے؟ اور اگر کوئی ایک قدم آگے بڑھ کے کسی نبی کو تماچا مار دے تب تو یقیناً کافر ہو جائے گا. کسی نبی کی کوئی داڑھی کھینچ کر کے توہین کرے تو کیا ہو جائے گا؟ بولو زور سے, کافر ہو جائے گا. مگر مجھے بتاؤ, ایک طرف نبی ہارون ہے, ایک طرف نبی موسیٰ, دونوں نبی ہیں. حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے منہ پہ تھپڑ مارا, صرف تھپڑ ہی نہیں داڑھی پکڑی, کھینچا, اور ایسا کھینچا کہ حضرت ہارون نے عرض کیا لا تأخذ بلحیتی ولا براسی, میری داڑھی نہ پکڑ, میرے بال نہ پکڑ. ہے کوئی مائی کا لال جو حضرت موسیٰ پر انگلی اٹھائے؟ آپ نے نبی کی توہین کی, بڑا غلط کیا. ہے کوئی کسی نے کہا کہ موسیٰ کا یہ عمل غلط تھا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی آپس میں سمجھے, ان کا معاملہ وہ آپس میں سمجھے, وہ جانے ان کا خدا جانے. اس
اسی طرح جمل میں کیا ہوا، صفین میں کیا ہوا، کہاں کیا ہوا، ہماری کیا اوقات، وہ بڑے بڑے ہیں، وہ جانے، ان کا خدا جانے۔ اس طرح کی بکواس کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ حضور نے اپنی اہل بیت کو کیا کہا ہے؟ اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے گھر والے نوح کا سفینہ ہے، کشتی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ ٹریول کرتے تھے تو ناؤں پہ بیٹھ کے جاتے تھے، ناؤں پہ بیٹھتے تھے، جو ناؤں پہ بیٹھ جاتا تھا کشتی پہ وہی پار ہوتا تھا، اور نیویگیشن کے بغیر تو پار ہونا ممکن ہی نہیں۔ اگر آپ نیویگیشن سے دور رہ کے ناؤ پہ بیٹھیے گا تو جانا تھا ترکستان، پہنچ جائیں گے قبرستان۔ کشتی ہے، منزل نہیں، بھٹک گئے۔ پتا چلا کشتی کے ساتھ ساتھ نیویگیشن بھی ضروری ہے۔ اے اللہ کے رسول، اگر یہ کشتی آپ کے گھر والے ہیں تو وہ نیویگیشن کون ہے، وہ جی پی ایس سسٹم کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ۔ ہم ان خارجیوں کی طرح نہیں جو ستاروں کو تکتے ہیں اور کشتی پہ پاؤں نہیں رکھتے، نہ ہم ان رافضیوں کی طرح جو کشتی پہ بیٹھتے ہیں ستاروں سے چراتے ہیں۔ ہم سنی ہیں، سنی جو سیدوں کی کشتی پہ بیٹھ کے ابو بکر کے تارے کو دیکھتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے ایمان، اور یہی وہ ایمان ہے جو متوارث طور پر حضور مخدوم پاک نے ہمیں دیا ہے۔ یہ ایرانی فکر مت لاؤ، یہی وہ ایمان ہے جو غریب نواز نے ہمیں دیا ہے، یہی وہ ایمان ہے جو 1000 سال پہلے حضور سرکار سیدنا مدار العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ تم اس میں قدغن مت لگاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اور آسان طریقہ یہ کہ خالیوں میں نہیں، عالیوں میں اپنی جگہ بناؤ۔ علی علی ایسا کہو کہ زبان علی بولے، دل کی دھڑکن اس کی تصدیق کرتے نظر آئے۔ در کا بھی فیض تمہیں ملے گا، نبی کے گھر کا بھی فیض تمہیں ملے گا۔ اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بہت رات ہو گئی ہے، کافی رات ہو گئی، محبت کا تقاضا، بار بار بات وہی گھوم کے آ رہی ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو خدمت کی ہے اس کے صلے میں میرے صحابہ سے محبت کرو، اور نہ یہ خدا نے کہلوایا، توجہ، کہلوایا تو گھر والوں کے لیے، کیونکہ آزمائشوں کا معاملہ ہے، گھر ہی والوں تک رہے تو ٹھیک ہے، گھر ہی والوں تک رہے تو ٹھیک ہے۔ تبھی سے تو صبر اور مظلومیت نے سید کا ساتھ نہ چھوڑا، چولی دامن کی طرح ایک ہو گئے۔ تو فرض کی گئی، واجب کی گئی علی کی محبت، فاطمہ کی محبت، حسن کی محبت، حسین کی محبت۔ حضرت داتا علی حجویری سے لے کر خواجہ اجمیری تک، اور خواجہ اجمیری سے لے کر کے تمام مشائخ چشت اہل بہشت بشمول مخدوم سمنانی، سب کا یہ کہنا ہے، اے لوگوں، اے لوگوں، سادات کے بارے میں ہوش میں کام لو۔ اگر کوئی بڑا کچھ کہے تو اور ہوش میں کام لو، اور اگر سید تیرا اپنا پیر ہے تب تو انتہائی ہوش میں کام لو، کیونکہ بیعت جتنی آسانی سے آتی ہے اتنی تیزی سے چلی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ تیری بیعت کا فیضان ٹوٹ جائے، اگر تو کسی سید کے دامن سے جڑا ہے تو اپنے بیعت کی تصدیق اور تجدید کر لے۔ مخدوم پاک فرماتے کہ اگر، توجہ چاہوں گا، اگر تیری سانس اکھڑنے سے پہلے تیرا پیر تجھ سے راضی نہ ہوا تو ادھر پیر کی ناراضگی جو ہے نبی تک لے کے جائے گی، نہ دنیا کا ٹھہرے گا نہ آخرت کا ٹھہرے گا۔ اسی لیے تو سادات کے لیے بہت ہی سوچ سمجھ کر کہا جاتا ہے کہ سید کی تعظیم بہر صورت واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سادات کرام سے
محبت و الفت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اتنی رات ہو گئی، بات کو کیا بڑھاؤں، بس یہی کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں۔ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، ارے جن کی باقی کا خدا پاک کرتا ہو بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ اس میں ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا سب کو قبول فرما، اور ان نعمتوں اور سعادتوں کو مولا تو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، آخرت بنا۔ مالک و مولا صاحب عرس کے صدقے طفیل ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کی گناہوں کو بخش دے، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں نور، قدموں میں ثبات عطا فرما، اپنے نیک محبوبی اپنے پیارے بندوں کی محبت ہم سب کے دلوں میں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایسا بندہ بنا دے مولا جیسا بندہ تجھے پسند ہے، ایسا امتی بنا دے جیسا امتی تیرے محبوب کو پسند ہے، ایسا سنی بنا دے جیسا سنی تیرے نیک بندوں کو پسند ہے۔ اے اللہ اس پرخطر دور میں تو ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اس پورا شوق دور میں بالخصوص وطن عزیز میں جس ذبح حالی کی شکار ہے مسلمان مولا، اس سے ہم سب کو نجات دلا۔ اے اللہ پاک ہم سب پر فضل فرما۔ مالک و مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بالخصوص صاحب سجادہ، صاحب عرس کے صدقے کے لیے جنہوں نے پوری لگن کے ساتھ اس سوچ کو ہمیشہ ہر سال کیا، حضرت صدیق مختار میاں مولا انہیں شفا عطا فرما، ان کا سایہ تاجر فرما، ان کے شہزادگان کا سایہ تاجر فرما، جتنے بھی سجادگان مختلف خانقاہوں درگاہوں سے یہاں تشریف فرما ہے مولا سب کا سایہ اہل سنت پہ دراز فرما۔ مالک و مولا جو تیری رحمت کی جانب منتقل ہوئے انہیں اپنی رحمت میں پناہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بالخصوص اس بستی میں جتنے بھی اہل سنت ہیں سب کو آفات عرضی اور سماعی سے محفوظ مولا، جو بھی اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما۔ مالک و مولا جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں سبک دوش فرما۔ مالک و مولا جو متاثرہ ماحول سے متاثر ہو گئے، بے روزگار ہو گئے مولا ان نوجوانوں کو برسری روزگار فرما، اور جو برسری روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جن علماء نے تقریریں کی، جنہوں نے ہمارے جناب سید شجر میاں نے جن نعتیں پیش کی مولا اس کا صلہ ہمیں اور انہیں سب کو عطا فرما۔ اے اللہ پاک نقیب اجلاس جناب شاغل امام صاحب نے جو محنت کی مولا اسے قبول فرما، اور جن شہزادوں نے رات اور دن ایک کر کے اس فضل کو سجایا مولا ان کی اس خدمت کو قبول فرما۔ بے شک تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ بحرمت الفاتحہ۔ اب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کر صاحب عرس کی روح کو بخش دے۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله